تم مجھ سے سوال کر رہے ہو تو امیر صاحب کے خلاف کیسے گیا؟ تم مجھ سے سوال کر رہے ہو کہ تو امیر صاحب کے خلاف کیسے گیا؟ میں یہ سوال کر رہا ہوں امیر صاحب قرآن حدیث کے خلاف کیسے گئے؟ دیکھو میری بات دھیان سے سنو. دیکھو ہم جب پہلے امیر صاحب کے ساتھ لگے ہوئے تھے تو دعوت کا کام ہوتا تھا, دعوت تبلیغ کا. 3 دن کی جماعت میں جا رہے ہیں, میں خیر چلے میں تو نہیں گیا, تو چلے میں جا رہے ہیں, میں سب کی بات کر رہا ہوں. 3 دن کی جماعت میں جا رہے ہیں, چلے میں جا رہے ہیں, گشت ہو رہا ہے, تعلیم ہو رہی ہے, فضائل کی بیان ہو رئی ہے, اللہ رسول کی بات ہو رہی ہے, یہ سب کچھ ہو رہا ہے, سمجھ میں آتا تھا. سوچو تو صحیح تھوڑی دیر, یہ تبلیغی جماعت یہی کام کرتے ہیں, سب جانتے ہیں, ٹھیک ہے. سوچو تو صحیح تھوڑی دیر کہ اب خواب بتائے جا رہے ہیں. بھائی تم اللہ رسول کی بات کر رہے ہو, قرآن کی آیتیں سنا رہے ہو, ٹھیک ہے, حدیثیں سنا رہے ہو. اب کیا ہو رہا ہے؟ اب خواب سنائے جا رہے ہیں. خواب میں یہ ہوا, خواب میں وہ ہوا, فلانا ہوا, ڈمکانا ہوا. سوچو تو صحیح یار. تم لوگ میں تمہاری سمجھ رہا ہوں تم لوگوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. تم لوگ بھی پریشان, میں جانتا ہوں. لیکن تم کہہ رہے ہو کہ یار صبر کر, امیر صاحب آ جائیں, ان کا صبر تو کر لیں, امیر صاحب کو آنے دو, ان سے ہم بات کریں گے. بھائی آپ نے کیا بات بولی؟ میں کہہ رہا ہوں تم پتہ کر لینا, پوچھ لینا امیر صاحب سے. بھائی کیا, مجھے تو خیر جواب نہیں چاہیے. جو انہوں نے بات بول دی نا, انہوں نے خلافت کا دعویٰ کر دیا, انہوں نے یہ بول دیا کہ وہ کافر ہے, جو یہ نہ مانے حضور ان کے پیر ہیں, شیخ ہیں, انہوں نے بات بول دیا. مجھے ان کا جواب بھی نہیں چاہیے. مجھے معلوم ہے ان کے عقائد ٹھیک نہیں, کیونکہ انہوں نے دین میں تعریف کری, ایک نئی بات ڈال دی, بدعت کی. لیکن تم لوگوں کو جواب چاہیے, ٹھیک ہے, تم ان کے جواب کا انتظار کرو. تم لوگ ان کے جواب کا انتظار کو منع نہیں کر رہے. لیکن سوچو کہ دعوت تبلیغ کا کام یہ ہے کہ آج امیر صاحب کے لیے یہ خواب آیا, آج امیر صاحب کے لیے وہ خواب آیا, آج ایسا آیا, حضور آئے, ابو بکر آئے, فلانا آئے. اور ایک صاحب مجھ سے بھی یوٹیوب پہ کہہ رہے تھے کہ نیک لوگ ہی خواب میں آتے ہیں, تو تم مولانا ساتھ کو دیکھ کیوں رہے ہو؟ کیوں دیکھ رہے ہو مولانا صاحب کو؟ یہ بتاؤ, نیک لوگ ہی اگر خواب میں آتے ہیں تو. خیر بہرحال سوچو تو صحیح. تم یا تو اعلان بارات کر دو, تم اعلان کر دو کہ ہمارا علماء دیوبند سے, اہل حدیث حضرات سے, بریلوی سنی حضرات سے ہمارا کوئی تعلق نہیں, تبلیغی جماعت سے ہمارا کوئی تعلق نہیں, ٹھیک ہے, ہمیں کوئی مطلب نہیں. سیدھی سی بات ہے. ہم ڈیبیٹ ضرور کریں گے اسلام کے عقائد کو لے کے, لیکن ٹھیک ہے, کرو تم نے جو کرنا ہے, لیکن ہم سے مت جوڑو. تم علماء دیوبند سے, اہل حدیث حضرات سے, حنفی سے, بریلویوں سے, اور خاص کر کے تبلیغی جماعت سے مت جوڑو اپنے آپ کو. اگر تم جوڑو گے تو ہم لوگ تمہارے خلاف بولیں گے, کیونکہ یہ تم دین میں نئی تعریف کر رہے ہو, نئی بات لا رہے ہو. اور یہ وہی انجینئر مرزا والا, غامدی صاحب, اور یہ سب یہ پھر کہاں کہانی پہنچے گی تو سب کو اندازہ ہے. تو یہ خوابوں والی باتیں ہمیں مت بتاؤ. میں قرآن حدیث میں ایمان بنانے آتا تھا تبلیغ میں, اس لیے چاہتا تھا کہ میرا ایمان بنے, اللہ رسول کے قریب ہو, ان کی بات ماننے والا بن جاؤ. میں اس لیے نہیں چاہتا تھا کہ امیر صاحب کے قریب ہوں, کہ امیر صاحب کا مرید ہو جاؤں, کہ امیر صاحب کے خوابوں کے حساب سے چلوں. بھائی مجھے ایک بات بتاؤ, امیر صاحب کو سوچنے والی بات ہے. سوچو, امیر صاحب کو خواب آیا. اب سوچو, اب ریحان کو خواب آ رہا ہے, ٹھیک ہے, امیر صاحب کو حکم ہوا کہ ایسا ہے, ریحان کے خواب کو, منا کے خواب کو, اور فیضان کے خواب کو, ان تینوں کے خواب کو سیریسلی لو. تم وہ ہماری طرف سے آ رہے ہیں خواب, دونوں کا, ٹھیک ہے. اب ریحان, فیضان اور منا تینوں کا الگ الگ خواب آ گئے. کہ ایک آگے کہہ رہا ہے کہ بھائی آج سے تہجد کی نماز فرض ہو گئی ہے, خواب میں حکم آیا ہے. دوسرا کہہ رہا ہے کہ آج سے تہجد کی نماز پڑھنی ہی نہیں ہے, حرام ہو گئی ہے ہم پہ. اور تیسرا آگے کہہ رہا ہے کہ بھئی آج سے تہجد کی نماز ہمیں عصر اور ظہر کے بیچ میں بھی پڑھنی ہے. اب تینوں کا حکم آیا کہ تینوں کی بات ماننی ہے آپ کو, ٹھیک ہے. خواب میں حکم آ چکا ہے. امیر صاحب کہہ رہے ہیں نا مجھے حکم آیا تھا ریحان کی مانو, تو میں کہہ رہا ہوں حکم آ گیا. اب کس کی مانیں گے امیر صاحب؟ کس کی مانیں گے؟ ریحان کی مانیں گے, منا کی مانیں گے, فیضان کی مانیں گے, کس کی مانیں گے؟ حد ہوتی ہے. خواب کے حساب سے چل رہے ہیں آپ, 17 سال کے بچے کے خواب کے حساب سے چل رہے ہیں. یہ آپ خواب کے حساب سے ایک نئی شریعت بنا رہے ہیں, اور آپ چاہتے ہیں میں مانوں, اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں سوال بھی نہ اٹھاؤں. جب آپ قرآن حدیث کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں, ان کے عقائد کے خلاف جا رہے ہیں, قرآن حدیث کے خلاف جا رہے ہیں, میں کیوں نہیں بولوں گا؟ بھائی آپ ہوں گے نیک, میں بھی آپ کو نیک مانتا تھا 18 یا 19 مئی تک. میں 2-3 دن تک بہت کنفیوز رہا. لیکن بھائی ٹھیک ہے, میں آپ کو قطب نہیں مانتا, ٹھیک ہے, آپ نیک ہوں گے, غلط بول دیا, منہ سے نکل گیا. میں اب بھی امید کر رہا ہوں یہ بولیں گے بھائی مجھ سے غلط نکل گیا. اتنا میں مانتا ہوں, ہاں بھائی مسلمان ہے, غلط نکل گیا ہوگا, ہوتا ہے. پھر میں آپ کو
نیک مسلمان ہی مانوں گا، لیکن یہ نہیں مانوں گا کہ آپ کے پیچھے چلنا چاہیے. سیدھی سی بات ہے. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ خواب اگر الگ الگ خواب آ رہے ہوں تو آپ کس کی مانیں گے؟ کل کو خواب میں آ گیا کہ شراب حلال ہو گئی، کل کو خواب میں آ گیا کہ سود حلال ہو گیا، کل کو خواب میں آ گیا کہ علماء دیوبند کافر ہیں، اہل حدیث کافر ہیں، پھر کیا ہوگا؟ آپ بے وقوفی کی باتیں کیوں کرتے ہیں کہ خوابوں کے حساب خواب. میں بتا دوں جو لوگ نہیں جانتے، عبدالرشید امیر صاحب، یہ قریشی خان مکی مسجد کا جو دعوت تبلیغ کے نام پہ جو یہ سارا مسئلہ چل رہا ہے نا، فرقہ بن رہا ہے، میں آپ لوگوں کو بتا دوں باقاعدہ خوابوں کو واٹس ایپ پہ شیئر کیا جاتا ہے، باقاعدہ بتایا جاتا، فون ہو رہا ہے آج ایسا خواب دیکھا حضرت نے. اور ایک تو امیر صاحب سے حضرت ہو گئے، پہلے امیر صاحب کہتے تھے اب حضرت جی ہو گئے، کیونکہ وہ موسد صاحب کو سب حضرت جی کہتے ہیں نا، کمپٹیشن رہتا ہے ان کا موسد صاحب سے، یہ ان سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو اب حضرت جی یہ بن گئے. جبھی تو خواب میں موسد صاحب کی ماذ اللہ گردنیں اڑاتے رہتے ہیں. میں بھی نہیں چلتا موسد صاحب کے حساب سے، میں بھی انہیں امین نہیں مانتا، لیکن میں انہیں دجال نہیں مانتا جیسے آپ لوگ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، ان سے ہوتی ہے غلطی، علماء دیوبند ان کی اصلاح کرتے تو رہتے ہیں. اب خواب میں خوابوں کے حساب سے نہیں چلوں گا. میں امید کر رہا ہوں آپ آئیں گے، میں امید کر رہا ہوں کہ بھائی امیر صاحب آئیں گے اور امیر صاحب آگے رجوع کریں گے، بولیں گے میں نے غلط بول دیا. اور اگر وہ یہ نہیں مانتے اور اپنی بات پہ ٹکتے ہیں، جیسے وہ علماء حضرات کا ڈیلیگیشن آیا تھا ان کے سامنے، انہوں نے بولا تھا ہمارا یہی عقائد ہے، نہیں، اور میرے مریدوں کے چاہنے والوں کی بھی یہی عقائد ہے، تو اگر اپنی بات پہ قائم رہتے ہیں تو بھائی پھر تو کھلا بول رہا ہوں، امیر صاحب اور ان کے ماننے والے گمراہ ہیں. نیا فرقہ انہوں نے بنا لی. یہ جو کالی پگڑی پہنی ہے، میں نے بہت سے لوگ اعتراض کر رہے تھے تو نے کالی پگڑی کیوں پہن رکھی ہے؟ تو بھائی جو لوگ یہ سوال کر رہے ہیں، میں کالی پگڑی اس لیے پہنتا ہوں، میرے گھر میں اے سی نہیں ہے، میرے جب پسینہ آتا ہے تو چشمے میں ٹپکتا ہے نا، تو جن کے چشمہ لگا ہوا وہ بتا سکتے ہیں، تو پسینہ ٹپکتا ہے تو بہت پریشانی ہوتی ہے، اس وجہ سے پہن رکھا ہے میں پہنتا نہیں ہوں، ابھی ویڈیو بنانے کی وجہ سے میں نے پہن رکھا. اور پگڑی تو میں جب باہر جاتا ہوں نا تب بھی ایسی پہنتا ہوں میں پگڑی. جین شرٹ پہنتا ہوں، جین شرٹ بھی پہنتا ہوں میں، جین شرٹ وغیرہ جب میں پہنتا ہوں، کہیں آنا جانا ہوتا ہے ایسا، تو میں تب بھی پگڑی پہنتا ہوں. امیر صاحب نے تو یہ میرے خیال سے اپریل سے شاید شروع کروایا ہے، اپریل یا اس سے 1 مہینے پہلے سے پگڑی کا شروع کروایا ہوگا. میں ان سے سالوں سے پہلے پہنتا آ رہا ہوں، میرے رشتہ دار بھی جانتے ہیں میں سالوں سے پہنتا آ رہا ہوں پگڑی، اور اکثر کالی ہی پہنتا ہوں، سفید بھی ہے میرے پاس. تو میرا پگڑی پہننا ان سے لینا دینا نہیں ہے. جو حضرات پوچھ رہے تھے کہ بھئی آپ نے جب انہیں چھوڑ دیا تو پگڑی کیوں پہنے ہوئے؟ پسینے کی وجہ سے. اب جب آپ نے کافر کی نئی ڈیفینیشن لیا ہے آپ، تو مسلمان بھی اسی کو مانیں گے آپ؟ جو شخص یہ ساری باتیں قرآن حدیث قیامت کا دن اور دوزخ جنت وغیرہ یہ ساری باتیں مانے گا، اور آپ نے ایک شرط اور جوڑ دی کہ جو امیر صاحب کو خلیفہ مانے گا وہی مسلمان. بھائی آپ لوگ فرقائی تو بن گئے ہو، کالی پگڑی سفید جبہ، خوابوں کی تعلیم ہو رہی ہے، خواب بھیجے جا رہے ہیں، آج یہ خواب آیا، آج یہ خواب آیا. بھائی تم فرقائی تو بن گئے ہو. میں کہہ رہا ہوں جو دعوت تبلیغ کی وجہ سے امیر صاحب سے جوڑے تھے نا، جو دعوت تبلیغ کی وجہ سے جوڑے تھے، سوچو تو صحیح میں غلط باتیں کر رہا ہوں. مطلب عجیب سی باتیں ہو رہی ہیں یار، کہ ارے یار امام مہندی آ کے ان سے لیں گے خلافت، یہ سب امام مہندی کے آنے سے پہلے ہی ان کے آنے کا ماحول بنائیں گے، یہ دیں گے امام مہندی. کیسی بے وقوفی کی باتیں ہیں یار. مکی مسجد میں آپ کا کام بند ہو گیا، پوری دنیا میں آپ لوگ کریں گے پوری دنیا کو مسلمان. ابے بھائی یہ جو حدیثوں میں آیا یہ حضرت عیسیٰ یہ یاجوج ماجوج نے کیوں تب کی باتیں ہیں، جو پوری دنیا میں کالی پگڑے سفید جھبے والے گھومیں گے اور ان کے ذریعے امام پھیلے گا. کیسی بے وقوفانہ باتیں ہیں یار. یہ باتیں نہیں کہ کہاں سے پتہ چلی؟ خواب میں آئی گی. بتاؤ، کوئی بے وقوفی کی بات نہیں ہے. میں نہیں مان سکتا بھائی. تم لوگ جو میرے بارے میں بولے جا رہے ہو نا کہ پیسوں کے لیے کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے، علماء کا چمچہ ہے، کسی کا چمچہ نہیں ہوں میں. کسی 1 روپیہ نہیں دیا ہے مجھے کسی مولوی یا مفتی نے، 1 روپیہ نہیں دیا. بات مولوی مفتی کی بھی نہیں ہے. مولوی مفتی میرے نبی تھوڑی ہے، میرا اللہ تھوڑی ہے. بات اللہ رسول کی ہے، قرآن حدیث کی ہے، بات دین کی ہے. کوئی بھی خلاف بولے گا ہم کھڑے ہوں گے بھائی. ایک بات اور سن لو، قیامت کے قریب ایسے لوگ آئیں گے جو حد درجے کے نیک ہوں گے، اور سچ میں نیک ہوں گے. یہ نہیں کہ جھوٹ بول رہے ہوں گے، وہ ہوں گے نیک، لیکن شیطان انہیں بھڑکا دے گا، انہیں گمراہ کر دے گا. دیکھو اگر آج تم یہ سوچو تو صحیح، تم مجھ سے سوال کر رہے ہو تو امیر صاحب کے خلاف کیسے گیا، تم مجھ سے سوال کر رہے ہو کہ تو امیر صاحب کے خلاف کیسے گیا. میں یہ سوال کر رہا ہوں امیر صاحب قرآن حدیث کے خلاف کیسے گئے. تم دیکھو تو صحیح کس کا اعتراض وزندار ہے. امیر صاحب کیا نبی ہیں؟
تم چلو تم لوگ مانتے ہو وقت کے کتب ہے امیر صاحب, میں تو نہیں مانتا. اب یہ 17 مئی کے بعد 18 مئی کے بعد سے میں یہ بات نہیں مانتا کہ امیر صاحب وقت کے کتب ہے, نہیں مانتا. وقت کا کتب ایسی بے وقوفانہ باتیں نہیں کرتا, وہ بھی ایک 17 سال کے بچے کے خواب کی وجہ سے.